دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو خاص ایک نوعیت ہے اسی کا بنیاد اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی اہم عبادتوں میں سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ان کی تکمیل کرتے ہیں عبادتوں کی، تو اس کے بعد ہمیں یہ خوشی کے مواقع اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک اتنی بڑی برکت والا مہینہ اور اس کی عبادات اور صیام اور قیام جو کہ تقوی اور صبر کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی تھی، صیام اور قیام کہ بھئی روزے بھی رکھو اور تراویح بھی پڑھو، اسی سے تمہاری تربیت بنے گی، اسی سے تمہارے اندر ایک فکر اور احساس کی لہر پیدا ہوگی، اور آگے چل کر کے اس کا ماحصل اور اس کا لب لباب کیا نکلے گا، اس کا مقصود کیا نکلے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اندر وہ فکر پیدا کرنی تھی، یہ فکر دامنگیر کرنی تھی کہ بھئی آگے تم سے دو اور کام لینے ہیں۔ صیام اور قیام کا حکم اس لیے آیا کہ دوسرے دو کام لینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے، انسانوں سے، اپنے بندوں سے، اور وہ دو کام ہیں تقوی اور صبر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی معنی ہے شریعت کے اندر لکھا کہ تقوی کی معنی ایک یہ ہے کہ ڈرنا، اور ایک یہ لکھی گئی کہ تقوی کی معنی ہے بچنا، اور اگر میں یوں کہوں تو یہ بھی بھیجا نہیں ہوگا کہ بچنے کے لیے ڈرنا، یعنی ڈرنا سبب ہے، اس کا وجہ ہے، اس کا ریزن ہے، اور اس کا ماحصل اور لب لباب جو ہے وہ کیا ہے؟ بچنا ہے کہ بچو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اپنی اولادوں کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ تو ڈرنے، تقوی کی ایک معنی ڈرنا لکھا گیا، ایک معنی بچنا لکھا گیا، اور بعض نے تو اس کی معنی یہ لکھی تقوی کی کہ بھائی اپنے آپ کو شبہات سے بچانا، اپنے آپ کو شبہات سے بچانا۔ ایک ہوتا ہے شبہ، ایک ہوتا ہے وسوسہ۔ وسوسہ الگ چیز ہے، شبہ الگ چیز ہے۔ وسوسہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دماغوں میں اور دلوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن بغیر کسی دلیل کے، اور شبہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں، دل کے اندر پیدا ہو لیکن کسی دلیل کے ساتھ، اسی کو شبہ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ حرام چیزوں سے، یہاں تک کہ جن کے اندر شبہ ہو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ فکر پیدا کرانی تھی کہ تقوی تمہارے اندر کیسے، لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام کا مقصود ہے تقوی، کہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور دوسرا اہم مقصد کیا تھا صیام اور قیام کا؟ وہ تھا صبر۔ اور صبر کی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں اگر دیکھی جائے تو عام طور پر یہ معنی ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، یعنی جزا فضا نہ کرنا، لعن و طعن نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اس پر خاموشی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک معنی ہے شریعت کے اندر لکھی گئی۔ لیکن قرآن مجید نے صبر کی معنی دوسری کی ہے، اور وہ فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر تو اس کو کہا جائے گا کہ جب گناہ کا مادہ، جب گناہ کا داعیہ، جب گناہ کا تقاضا، جب تمہارے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، اس وقت اپنے آپ کو بچانا اور خدا سے ڈرنا، اس وقت اپنے آپ کو بچانا اور ڈرنا، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی ہیبت کو سامنے رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، یہ معنی ہے قرآن مجید کے اندر صبر کی۔ کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جب گناہ سامنے ہو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اس آنکھ کے سامنے نامحرم ہے، اس آنکھ کے سامنے ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، جن کے لیے جو ہے کسی قسم کا منع کیا گیا کہ ناجائز امور سے، نامحرم عورتوں سے، غلط
اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اسی کو صبر کہا گیا ہے کہ صبر یہ ہے۔ اور گویا کہ صیام اور قیام کے ذریعے سے ایک قسم کی ٹریننگ دی گئی، ایک تربیت، ایک احساس پیدا کرایا گیا کہ آگے بھی عبادتوں کی اسی طرح استقامت کرنی ہے، آگے بھی یہ احساس، یہ فکر جو ہے اس کو دائمی شکل کیسے اختیار کی جائے، اور اس کی دائمی شکل اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کسی اللہ والوں سے ہو، بزرگوں سے ہو، ان انسانوں سے ہو جن کے دل زندہ ہیں، ان انسانوں سے ہو جن کی دلیں اللہ کی تجلی گاہ ہیں، ان انسانوں سے ہو کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نور کا مظہر ہے اور نور کا مستقر ہے اور نور کا ٹھکانہ ہے۔ جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، خدا کی قسم، پھر یہ احساس اور یہ فکر، یہ صبر والا فکر، یہ تقوی والا فکر، پھر یہ دائمی شکل اختیار کرے گا، یہ روٹین میں چلے گا، یہ زندگی ایک عملی گاڑی کو چلانے کے لیے یہ ایک فکر دلوں کے اندر دائمی شکل اختیار کر لے گا۔ بہرحال یہ تقوی اور صبر کی معنی لکھی گئی ہے، اور پھر تقوی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، رزق ملے گا، بے حساب رزق ملے گا، راستے آسان ہوتے جائیں گے، ویعظم لہ اجرا، بہت بڑا اجر ملے گا، اور فرمایا کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور ان کے گناہوں کو مٹایا جائے گا، یدخلہ جنات تجری، اور جنات کے اندر جو ہے باغات کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ بہرحال ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سال کے اندر 2 کھیلوں کے اندر مرتکب ہیں، 2 کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کون سے کھیل ہیں؟ اہل مدینہ سے پوچھا، اہل مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ زمانہ جاہلیت سے لے کر کے ہمارے اندر 2 کھیل ایک رائج ہیں جو چل رہے ہیں شروع سے۔ آپ نے فرمایا ان سے بہتر تمہارے لیے یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کیے ہیں، خوشی کے مواقع، وہ ایک جو عید الفطر کا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ اور ان تمام چیزوں کا، خوشی کے مواقع کا، ان عیدوں کا، ان تہواروں کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اجتماعی طور پر سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ کے گھر حاضر ہونا، اور پھر یہ ہے کہ رب تعالی کی بیش بہا نعمتوں کا استحضار کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اس پر شکر بجا لانا، اس پر شکر بجا لانا کہ بھئی شکر کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، کتنی بڑی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہوئی ہیں۔ رمضان صیام اور قیام کی تکمیل پر یہ خوشی مل گئی اور اس پر ہم یاد کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسری جو خوشی آئی وہ حج کے بعد آئی، وقوف عرفہ کے بعد آئی، حج کی تکمیل ہوئی، پھر عید الاضحیٰ ملی۔ تو یہ اتنے بڑے خوشی کے مواقع ہمیں دیے گئے ہیں، تو ان کا مقصد یہی نکلتا ہے کہ ہم آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ کی بیش بہا نعمتوں کا استحضار کر کے اور اس پر ہم شکر بجا لائیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ خوشی کے مواقع ان کا فلسفے کے اندر ایثار بھی آتا ہے، قربانی بھی آتی ہے، یکجہتی بھی آتی ہے، اتحاد بھی آتا ہے، ایکا بھی آتا ہے، اور غربا مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔